یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان آ جائیے مولا آ جائیے مولا. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. عزیزان گرامی، جن شہداء کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی ارواح کی شادمانی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت کیجیے. ظاہر ہے کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف اور اپنے فرائض کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے فرائض سے اور ذمہ داریوں سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. یہ مشکل حالات ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کا سبب ہیں، اور اس امتحان اور آزمائش سے کامیابی سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تشیع ایک مکتب ہے جو اسلام کی صحیح اور سچی تعبیر ہے. سب سے بہتر تعبیر، سب سے بہتر تفسیر، سب سے بہتر تشریح اسلام کی مکتب تشیع ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تشیع ایک مکتب ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے اور ایک جدوجہد کا نام ہے. ہم اسے کوئی فرقہ یا کوئی گروہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سی تعبیریں اسلام کی، ہم کسی تعبیر کی توہین یا اس کی تحقیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وحدت و اتحاد کا تقاضا یہ ہے، لیکن سب سے بہتر تعبیر اسلام کی تشیع ہے. اور تشیع ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کے اندر عقائد بھی ہیں، احکام ہیں، اخلاقیات ہیں، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں تشیع ہماری بہتر رہنمائی نہ کرتا ہو. زندگی کے ہر شعبے میں تشیع کی رہنمائی موجود ہے. سب سے اہم چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا انسانیت کو، دنیا بشریت کو اسلام کی تہذیب سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے. اسلام کا طریقہ زندگی کیا ہے، اسلام کا طریقہ بود و باش کیا ہے، کس انداز میں ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے، ہمارے تعلقات، معاملات دوسروں کے ساتھ کیسے ہونی چاہیے، ہمارا رویہ، ہمارا انداز دوسروں کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، اس کی طرف اور کس انداز کی ہماری زندگی ہو جس سے ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، راحت ہو،
پریشانیاں دور ہوں، عائلی زندگی ہماری کیسی ہو، انفرادی زندگی کیسی ہو، ہماری عائلی اور خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، محلے کے اندر اگر ہم رہیں تو ہمیں کس انداز میں رہنا چاہیے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں ہم کس انداز میں رہیں، ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے، ہمارے عادات و اطوار کیسی ہونی چاہیے، جس سے دوسرے لوگ دیکھ کر جن کو خوش ہوں، مطمئن ہوں، ہمارے اپنے روح کو بھی تسکین ہو، ہمیں خود بھی سکون ملے، آرام ملے، دوسروں کے لیے بھی ہماری زندگی آرام کا باعث ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو، اس کی طرف متوجہ ہے دنیا انسانیت۔ اور چونکہ تشیع ایک مکتب ہے جو انسانیت کا رہنما ہے، ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ 12 اماموں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کسی گروہ کے امام ہیں یا کسی منطقے، کسی علاقے کے امام ہیں یا کسی ملک کے رہنے والوں کے امام ہیں یا کسی خاص نسل، رنگ، زبان کے امام ہیں، وہ عالم بشریت کے پیشوا اور رہنما ہیں۔ اس لیے دنیا انسانیت جب اسلامی ایسی تہذیب کا تقاضا کرے گی کہ جس پر چل کر وہ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکے، پر راحت بنا سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مکتب تشیع ہی وہ مکتب ہے، سب سے پیشتاز مکتب اور سب سے آگے مکتب تشیع بڑھ کر دنیا کو اسلامی تہذیب سے روشناس کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم خود اس تہذیب سے روشناس ہیں، اس تہذیب کے نقوش کو، اس کے خد و خال کو، اس کے اجزاء کو، ان کے ضروری شرائط کو ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں؟ کیا اس تہذیب کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اندر، اپنے کلوز دائرے میں دیکھ لیں کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں یا گھر کے اندر ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوسرے عزیزوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ہمارا رویہ ان کے بارے میں کیسا ہے، ہماری سوچ ان کے بارے میں کیسی ہے، ہمارا انداز گفتگو ان کے بارے میں کیسا ہے۔ میں خصوصی طور پر علماء کی بات کروں گا کہ بڑی مشکل درپیش آتی ہے جب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ علماء کرام کے درمیان اختلافات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ علماء تو رہنما ہوتے ہیں، انہوں نے تو اختلافات کو دور کرنا ہے۔ چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، اگر کفر کعبے سے نکلنا شروع ہو جائے تو پھر مسلمانی کہاں ملے گی ہمیں؟ بہت مشکل میں ہوں میں اور پھر ہمارے آپس میں رابطے کیسے ہیں؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی سے روکتی ہے۔ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ انسان برائی سے رکتا ہے، برائی کے راستے سے ہٹتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے، خواہ وہ برائی عمل میں ہو، خواہ وہ برائی اخلاق میں ہو، عادات میں ہو، اطوار میں ہو۔ ہم میں تحمل نام کی چیز کوئی اخلاقی قدر ہے ہی نہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے جب ہم جھگڑا کرتے ہیں تو ہم تمام اخلاقی حدود کو پھاند جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا قدیم زمان سے کہ ہمارے دین کے 2 حصے ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ کچھ اور حصے بھی ہیں دین کے۔ دین کا تیسرا حصہ ہے اخلاقیات، چوتھا حصہ ہے معاملات۔ یہ آپ کو آسانی کے لیے 2 حصے بتائے گئے۔
یہ بھی حصے ہیں۔ آپ کی عادات اطوار کیسے ہونے چاہیے، دوسروں سے میل جول، دوسروں سے گفتگو کیسی ہونی چاہیے، غصے میں ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، دوسرے کے احترام، دوسرے کی عزت و آبرو کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس احترام کو مد نظر رکھنا چاہیے، صبر، حوصلہ، عاجزی، انکساری، معمولی باتوں میں آگے بڑھنا۔ اب تو سلسلہ ایک دوڑ لگ گئی ہے گروہ بنانے کی اور جماعتیں بنانے کی، اور اس کو کیسے روکا جائے؟ جب ہم صورتحال ہماری یہ ہے، پھر لوگ آتے ہیں تقاضا کرتے ہیں جی وحدت ہونی چاہیے تشیع کے اندر۔ وہی لوگ جب گروہ بنا رہے ہوتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہیں کہ ہمیں گروہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ کیا گروہ بنانے سے تشیع کا فائدہ ہوگا، تشیع کی مضبوطی ہوگی یا تشیع کی کمزوری ہوگی؟ یہ اخلاقیات کی کمزوری ہے۔ ہماری عادات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ تنظیمی لوگ بیٹھے ہیں، تربیتی نشستیں منعقد کریں۔ تنظیمی لوگوں کو زیادہ اس طرف توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو راستہ دکھانا ہے مختلف حوالوں سے۔ تربیت کی ضرورت ہے اپنے نفس، اور انسان اپنے نفس کی سب سے بہتر تربیت خود انسان کر سکتا ہے، خود کر سکتا ہے۔ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ انسان کو تباہی کے گڑھے میں پہنچا سکتا ہے، دھکیل سکتا ہے۔ اور دنیا کے ہاں تو تصور ہے کامیاب زندگی کا، جس کے ہاں اچھے وسائل ہوں، اچھی رہائش ہو، اچھے کھانے پینے کے وسائل صحیح ہوں، سواری اچھی ہو، اور پہننے کے اوڑھنے کے کپڑے درست ہوں، بہتر انداز میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کامیاب ہے۔ قرآن نے ایک اور معیار بتایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کیا اور اس کو کنٹرول میں رکھا۔ ناکام ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خراب کیا۔ ہم روتے ہیں کہ ہماری نسلیں بگاڑ کا شکار ہیں، ہم نے ان کی تربیت کے لیے کیا انتظام کیا؟ سب سے زیادہ زور آل محمد کے مکتب میں بچوں کی نئی نسل کی تربیت پر ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، علماء کرام سے پوچھئے، اپنے خطباء سے، پیش نماز حضرات سے، کہ جب انسان تصور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں یا اپنے بچے کے لیے رشتہ تلاش کروں، اس وقت سے کچھ اعمال ہیں جو اس کو انجام دینے چاہیے۔ یہ تمہیدی دور ہے اس بچے کے لیے جو اس گھر میں آنے والا ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، ایک بہتر انسان بنانے کے لیے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں مدت کتنی لگ جائے، سال کتنے لگ جائیں، کیا کیا اعمال ہیں، کیا کیا کرنے ہوتے ہیں، یہ شرائع الاسلام میں اور دوسری کتابوں کے اندر، فقہی کتابوں کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ بہت زیادہ زور ہے تربیت پر، بہت زیادہ زور ہے تربیت پر۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ اسے نماز کی طرف راغب کرو، نہیں، پڑھاؤ، مرو، حکم دو اس کو نماز کا، اس کو طہارت کے طریقے سکھا کے ساتھ آداب مسجد اس کو سکھاؤ، مسجد میں لے جاؤ تاکہ نماز کی اس کو عادت پڑے۔ پھر آگے وضربوہم اذا بلغوا 10 10 سال کا ہو جائے تو پھر پٹائی کر کے پڑھاؤ۔ فقہ میں، فقہی کتب کے اندر اس بات کے تذکرے موجود ہیں کہ اگر پٹائی کرتے ہوئے اس کا بازو ٹوٹ جائے
تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابھی یہ فقہا سے پوچھیے، ابھی میں اس کو آگے نہیں بڑھاتا ہوں، لیکن تربیت ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تنظیمی لوگ موجیں تو تربیت بہت ضروری ہے۔